یعنی لوگوں کو قتل کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو املاک کی تباہی اور جانوں کا قتل یہ کیا ہے؟ یہ سب وہی بات تو ہے. تو اب یہ منافق جو ہے یا اس طرح کا فسادی انسان اپنے انجام پہ غور کرے کہ اس کا ہوگا کیا. تو قرآن مجید نے اسے خبر یہ سنائی فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ضرور بے ضرور یہ جو ہے ایک بہت برا بچھونا ہے. یعنی جہنم میں، یعنی جہنم اس کو بہت ہے، یعنی جہنم کے علاوہ فسادی انسان کہیں نہیں جا سکتا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم لازمی طور پر ایک بہت برا بچھونا ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب انسان جہنم میں ہوگا اور نہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکے گا، نہ ہی اسے اپنے پر کوئی اختیار ہوگا، اور نہ ہی اس عذاب کا وہ ٹال سکے گا. تو ایسی صورت میں وہ کرے گا کیا؟ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بہت بہت برا بچھونا ہے. یعنی جہنم بہت برا بچھونا ہے. قرآن مجید نے یہاں تک منافقین کی طبیعت کی نشاندہی فرمائی اور منافقین کے انجام پر بھی بات ہوئی. پہلی بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کو فساد یا بگاڑ یا منفی تبدیلی، نیگیٹو چینج، یہ قطعاً ناپسند ہے. جو بات اللہ کو ناپسند ہے وہ حرام، اور حرام کے نتیجے میں یعنی حرام کا جو مرتکب ہے وہ جائے گا تو جہنم میں ہی. اور پھر یہ بھی کہ اگر اسے یہ سمجھایا جائے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر، تو اسے ڈرنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا امیر المومنین اللہ سے ڈریے، آپ فوراً سجدے میں گر گئے. اور تو جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں گر جائے اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے. وہ یعنی اس کو طبیعتاً غرور میں نہیں آنا چاہیے. اس وقت اللہ سے کوئی ڈرائے تو اس وقت ڈرنے والے کو عاجزی کا نمونہ بن جانا چاہیے، بجائے غرور سے اور طاقت کے نشے سے متاثر ہو کر مزید فساد کی طرف آنے کی بجائے اسے واقعی سجدے میں گر جانا چاہیے. اور یہ ایمان والوں کی علامت ہے. منافقین کی طبیعت میں اللہ سے خوف نہیں ہوتا. مسلمان کی طبیعت میں اللہ سے خوف بھی ہوتا ہے، خشیت بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ عجز و انکساری کا نمونہ ہوتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. جیسا کہ میں نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ اللہ سے ڈریے تو آپ فوری طور پر سجدے میں گر گئے. یعنی دوسری بات نہیں کی، آگے کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے. دیکھیے جو اللہ سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرے گا دنیا اس پہ شیر ہے. تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ فاروق اعظم امیر المومنین ہے، ان کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر چاہتے تو طاقت کا استعمال کر کے اس کی زبان بند کر دیتے، لیکن آپ سجدے میں گر گئے. ایک اخنس منافق ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو وہ اور زیادہ بضد ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نڈر ہونے کا اعلان قرآن مجید میں ہو جاتا ہے کہ یہ بہت نڈر ہو گیا. تو ہماری طرف سے اب اسے کیا ملے گا؟ مرنا تو ہے، ہم اسے کیا دیں گے؟ مرنا تو ہے اس کو. ہم جو کچھ اسے دیں گے وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. مہاد جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے،
اور اسی سے مہدن بھی آتا ہے جس کو بچے کا جھولا کہتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم محاد کو مہدن سے لے لیں اور ہم یہ کہیں کہ جھولے میں بچہ کس طرح ہوتا ہے، تو ظاہر ہے بے اختیار ہوتا ہے، بچہ روتا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. جہنم میں جو بہت برا بچھونا ارشاد فرمایا گیا، تو اب جہنم میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جائے گا وہ بے اختیار ہوگا، کیونکہ وہ سب وہاں عذاب ہو رہا ہوگا. تو جو عذاب وہاں پہ ہوگا اس کو ٹالنا اس کے بس کا نہیں ہوگا، اور جب اس کے بس کا نہیں ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہاں حالت کیا بنے گی اس صورت میں. کیونکہ نہ یہ باہر نکل سکتا ہے، نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے، اور اپنی جگہ بھی چینج کرنا اس کے لیے مشکل ہوگی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے کہ چلو یہاں عذاب کم ہے، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں جا کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہماری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی مشکلات کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.